بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني. عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اخبرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے بچا لے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یہ بہت عظیم چیز ہے لیکن یہ آسان ہے اس شخص پر جس پر رب العالمین آسانی فرمائے. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تو اللہ کی عبادت کیا کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرنا. ثم قال، پھر فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے دروازے تک نہ پہنچا دوں، یا خیر کا دروازہ آپ کو نہ بتا دوں. الصوم جنۃ، اور خیر کا دروازہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس طرح ہے؟ لأنه یقمع الہواء والشہوات، نیچے لکھا ہے ناقد نے، اس لیے کہ روزہ انسانی خواہشات کو اور شہوات کو توڑ دیتا ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے تو خواہشات کا غلبہ اور شہوات کا غلبہ اس پر نہیں ہوتا، تو خواہشات کے غلبے کی وجہ سے وہ دنیاوی معاملات میں کیا ہے، درست رہتا ہے، کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور شہوات کے ٹوٹ جانے سے وہ بدنی جو گناہ ہے ان سے وہ کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے ڈال ہے، یعنی گناہوں سے ڈال ہے، انسان کو بچا لیتا ہے. اس لیے کہ بھوکے پیٹ جب انسان کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور رات کے درمیان میں یعنی آدھی رات کو بندے کا نماز پڑھنا، یہ بھی خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تہجد کی نماز مراد ہے فی جوف اللیل سے. ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس آیت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ یعملون تک پہنچے. اس آیت میں رات کو تہجد پڑھنے والوں کی اور عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. پوری آیت ایسی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. ان لوگوں کے پہلو رات میں بستروں سے جدا رہتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ سے امید لگاتے ہوئے، اور وہ اس رزق میں سے جو رب العالمین نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور اللہ نے ان کے لیے جو چیزیں پوشیدہ رکھی ہے یعنی جنت میں انعامات، کوئی نفس ان کو نہیں جانتا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور وہ بدلہ ہے ان لوگوں کے کیے کا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ادلک برأس الامر، کیا میں تمہیں تمام عبادات کی اور تمام امور کی جڑ نہ بتاؤں. وعمودہ، اور تمام عبادات کی یا معاملات کا ستون. وذروۃ سنامہ، اور اس کے تمام معاملات کے یا عبادات کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں، یعنی
کیا چیزیں ہیں جو عبادات کی بنیاد ہے، معاملات کی بنیاد ہے، یا اس کا ستون ہے جس پر معاملات قائم ہے، یا معاملات کی اور عبادات کی بلندی اور قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں؟ قلت بلا، میں نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ، بتائیں۔ قال رأس الامر الاسلام، فرمایا کہ تمام امور کی جڑ، یعنی دین کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی شہادتین کی گواہی دینا۔ وعمودہ، اور اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد، الامر سے دین بھی مراد ہے، یعنی اس میں عبادات معاملات سب آ جائیں گے۔ وعمودہ، اور دین کا ستون، الصلاۃ، نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ، اور دین کی کوہان کی بلندی، یعنی دین کس چیز سے پھیلتا ہے اور کس چیز سے بڑھتا ہے، تو اس کو کوہان کی بلندی سے تعبیر کیا۔ اور دین کے کوہان کی بلندی جو ہے الجہاد، وہ جہاد ہے، اس لیے کہ جہاد سے اسلام پھولتا اور پھیلتا ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، پھر فرمایا کیا میں آپ کو ان تمام امور کے سردار اور بادشاہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت، میں نے فرمایا بلا یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی بے شک آپ بتائیں۔ فاخذ بلسانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، اس پر قابو پالو۔ ھذا، ان چیزوں کے بارے میں جو فائدہ مند نہیں، یعنی مما لا یعنی، نیچے ناقد لکھتا ہے مما لا یعنی فضول باتوں میں، فضول باتیں کرنے میں، یا ایسی باتیں کرنے میں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ان باتوں کے معاملے میں زبان پر قابو پالو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا الْمُوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اور ہمارا مواخذہ کیا جائے گا ان چیزوں پر، ان باتوں پر جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ قال، آگے فرمایا سکالت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گھوم پائے۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جو حیرت کے وقت بولا جاتا ہے، یعنی جو کام زیادہ تعجب والا ہو، حیرت والا ہو، اس وقت یہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ سکالت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تمہیں گھوم پائے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف ان کی زبان کی باتوں کی وجہ سے۔ حصائد کہتے ہیں، حصائد السنتہم زبان کی باتیں مراد ہے یہاں پر، ویسے حصائد کا معنی کاٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ایک تشبیہ دینی مقصود ہے کہ جس طرح درانتی وغیرہ دھار والی چیز جب کھیتی کو کاٹتی ہے تو وہ یہ تمیز نہیں کرتی کہ یہ کھیتی جو ہے اس میں بعض اس کا جو بعض حصہ ہے یا بعض کومپلے جو ہے وہ ابھی تک خشک نہیں ہوئی بلکہ تر ہے، تو وہ اس کی تمیز نہیں کرتی، وہ دارے دار چیز یا درانتی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ ان خشک کو اور تر کو سب کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی زبانیں ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دینا مراد ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کی نشانی ہے کہ اس زبان کو اس درانتی سے تشبیہ دے دی کہ بعض لوگوں کی زبانیں بھی ایسی ہوتی ہے جو اس میں نہیں سوچتی کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مفید ہے یا مضر ہے، وہ تر اور یابس کو یعنی خشک اور تر ہر چیز کو بولنا شروع کر دیتی ہے، جس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اس کو روایت کیا ہے مسند احمد نے، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ وعن ابی امامہ قال، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو مال دے، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے کسی چیز کو منع کرے، فقد استکمل الایمان، تو اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ یعنی اس حدیث میں اخلاص بتایا گیا کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان رب العالمین ہی کی رضا اس کے سامنے مقصود ہو، کسی سے معاملات کرنے میں، کسی سے محبت رکھنے میں، بغض رکھنے میں، لین دین میں، ہر چیز میں اس کی مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، باقی کسی کی رضا اس کے سامنے
نہ ہو اور کسی کا خوف اس کے سامنے نہ ہو تو یہ بندہ کامل ایمان والا ہے اور یہ اصل میں موحد ہے۔ اور اسی کی طرف وہ ایک شاعر نے اشارہ کیا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اصل میں توحید یہ ہے کہ تمام جہاں سے اللہ کے رضا کے لیے کیا ہو جائے، انسان خفا ہو جائے۔ اگر وہ لوگ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ خفا ہوتا رہے، یعنی جو لوگ انسان اس طور پر اپنا کردار ادا کرے کہ اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو، سب سے زیادہ مقصود اور مطلوب اس کو اللہ ہی کی رضا ہو، تو یہ توحید کا کامل درجہ ہے اور اخلاص کا کامل درجہ ہے، اور دین نام ہی ہے اخلاص کا، تو یہ اخلاص ہے اصل میں۔ رواہ ابو داود اس کو ابو داود نے روایت کیا، ورواہ الترمذی عن معاذ بن انس، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو معاذ بن انس سے روایت کیا ہے، مع تقدیم و تاخیر، اس میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی الفاظ تو یہی ہے لیکن آگے پیچھے ہیں۔ وفیہ فقد استکمل ایمانہ، اور اس میں آخر میں الفاظ یہ ہے، یہاں پر قد استکمل الایمان ہے، اور وفیہ اور اس حدیث میں فقد استکمل ایمانہ، یعنی اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یہ الفاظ ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اعمال میں سب سے بہترین عمل اللہ کے رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا، رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سے سب سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والمؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن اور کامل مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ اپنے مال اور اپنے جان کے بارے میں مامون اور محفوظ رہے، یعنی اس سے کسی کے مال اور جان کو نقصان نہ پہنچے اور لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ یہاں پر صرف مسلمان یا مومن مراد نہیں بلکہ المسلم و المؤمن سے الف لام کمال کا ہے، یعنی کامل مومن اور کامل مسلمان مراد ہے، اور معنی اسی کے لحاظ سے کیا گیا۔ رواہ الترمذی والنسائی وزاد البہقی فی شعب الایمان بروایت فضالہ، اس کو امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت فضالہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں انہوں نے زیادتی اس بات کی ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ کامل مجاہد وہ ہے، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں، یعنی نفس نہیں مان رہا کہ اللہ کی اطاعت کرے یا عبادت کرے، جس طرح بعض اوقات عبادت انسان پر شاق ہو جاتی ہے، تو اپنے نفس سے مقابلہ کرے اللہ کی طاعت میں۔ والمہاجر من جاہر الخطایا والذنوب، اور ہجرت کامل اور حقیقی ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں کو اور لغزشوں کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ تو اصل میں مجاہد وہ ہے جو ناگوار چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے کیا کر دے، چھوڑ دے، یعنی اللہ کی طاعت ہی اس کے سامنے مقصود اور مطلوب ہو۔ اور اصل میں جہاد جو ہے وہ اسی سے پر تکمیل اس کی ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاد کرنا انتہائی کامل ایمان کی نشانی ہے، اور ایمان کامل تب بنتا ہے جب انسان اللہ کی طاعت کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اور جو چیزیں اس کے نفس کو محبوب ہو تو ان چیزوں کو بھی اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دے، چھوڑ دے۔ تو اصل میں مجاہد وہی بن سکتا ہے، اگر نہ میدان میں کارزار میں کفار کے تیر تلواروں اور ان کے ہتھیاروں کے سامنے کھڑا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، اور کوئی شخص بھی اپنی جان کو داؤ پر نہیں لگاتا، صرف وہی لگا سکتا ہے جس کے سامنے اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور اس کی اطاعت مقصود ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اصل میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کا مقابلہ کرے، جو اس کا نفس چاہے اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ اور ہجرت کرنے والا بھی اصل میں وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ ہجرت کہتے ہیں کسی مقام کو چھوڑ دینا کہ وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کسی مقام کو چھوڑا جاتا ہے۔
تاکہ انسان دوسری جگہ جا کر سکون سے اللہ کی عبادت کرے۔ تو یعنی ہجرت نام ہے اللہ کی عبادت کے لیے کسی مقام کو چھوڑنا۔ تو جب آپ گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو آپ اصل میں مہاجر نہیں، اس لیے فرمایا کہ حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، تو وہی حقیقی صورت میں کیا بن سکتا ہے، مہاجر بن سکتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قل ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نصیحت کی، مگر اس میں یہ بات ضرور فرماتے کہ ایمان اس شخص کا نہیں جو امانت دار نہیں، اور دین اس شخص کا نہیں جو ایفاء عہد نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔